اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دیں جو نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کی امت کو بھی آپ نے رحمت کرنے والا بنایا ہے۔ آپ سوچیں، نبی رحمت ہیں آپ اپنی ذات کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے تھے، لیکن آپ نے اپنی امت کو بھی رحم کرنے والا بنایا ہے۔ اور یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سارے زمین والوں کے لیے رحمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان انہی پر رحم کرتا ہے، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین میں کون بستا ہے؟ صرف مسلمان؟ زمین میں کون بستا ہے؟ صرف انسان؟ زمین میں مسلمان بھی بستے ہیں اور کافر بھی بستے ہیں، اسلام کے دشمن بھی بستے ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے بھی بستے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والے بھی بستے ہیں، انسان بھی بستے ہیں، جانور بھی بستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو۔ آپ نے اس میں کسی کی تقیید نہیں کی، زمین والوں میں اپنے ملک والوں پر کرو، مسلمانوں پر کرو، خاندان والوں پر کرو، دوستوں پر کرو، اپنوں پر کرو، گھر والوں پر کرو، قید نہیں رکھی، زمین والوں پر رحم کرو۔ اتنی عمومیت کے ساتھ میں، اتنی عمومیت کے ساتھ میں سب کے لیے ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ آسمان والا اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ایک مسلمان کو یہ شرط بتائی گئی کہ اس کو زمین والوں پر رحم کرنا پڑے گا، یعنی واقعی اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے، خصوصی رحمت پانے کے لیے اس کو لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی، ہم کو ایسا تعصب نہیں سکھایا کہ تم فلاں ہی پر رحم کرو، ہم کو یہ بتایا گیا کہ سب پر رحم تم کو کرنا ہے۔ عمومیت کے ساتھ میں سارے لوگوں کے ساتھ رحمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو بھی ہیں تم ان پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔